جرموں کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ پڑے اس بلا میں میری بلا، کیوں میں اس بلا میں پڑوں، اور اگر میں ایک کام کرتا ہوں تو اس کے ضمن میں بہت سارے کام مجھے کرنے پڑیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص نظر عنایت فرمائی تھی، توجہ عظیم الشان توجہ فرمائی تھی اپنے نبی پر، تو وہ کیوں کر یہ کام کرتے۔ تو اب مصر کی عورتوں نے جو ہے، مصر کی عورتوں میں چونکہ یہ چرچا عزیز مصر کے کان تک نہیں گیا تھا کہ ایسا بھی کچھ پروگرام چلا ہے کہ دربار میں وزارت کی جو خواتین ہیں، وزیروں کے جو خواتین انہیں بلایا گیا ہے اور پھر یوسف کا دیدار کرایا جا رہا ہے، یہ تمام باتیں عزیز مصر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ یوسف علیہ السلام سے عورتیں مخاطب ہوئی اور کہنے لگی ایسا ہے کہ جو بادشاہ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ دوسرا ہے، عزیز مصر کی بیوی جو کہتی ہے وہ کر لو، اس میں عافیت ہے، تم کئی خزانوں کے مالک بھی ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک حسین و جمیل عورت بھی مل جائے گی، نہ جانے بے شمار باتیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عیب سے پاک بھی ہیں اور اپنی عصمت کا بھی خیال کرنا ہے اور جرموں کا ارتکاب بھی نہیں کرنا ہے، لہٰذا جو اس کے پیش نظر آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، جس کام کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میرے لیے میں قید خانے میں چلا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں بلا میں پڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ دعا کی اور تمنا کر رہے تھے۔ اب خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے لیے مشکل راستے کا انتخاب کرنا یہ ضروری تھا، کیوں؟ کیونکہ حکم خداوندی تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی تھی، اے یوسف تم نے اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کیا، اگر تم یہ کہتے مجھے عافیت زیادہ پسند ہے تو تمہیں اس سے عافیت دلائی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے قید خانہ جانا پسند کر لیا، یوں بھی دعا کر سکتے کہ پروردگار عالم میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، چھٹکارا عطا فرما، لیکن آپ نے یہ نہیں، بلکہ آپ نے عزیمت اختیار کی، سخت راستہ اختیار کیا کہ میں قید خانہ چلا جاؤں گا لیکن یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، یہ آپ نے کیا۔ اب بات چلی کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کافی دن گزر گئے، لوگوں میں یہ بات موجود تھی، یہ لوگوں میں یہ بات کا چرچا تھا کہ ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جیل میں دو قیدیوں نے، ان قیدیوں کا حال یہ تھا کہ وہ قیدی بادشاہ ریان بن ولید کے غلام تھے، ایک بادشاہ کو شراب پینے پر منتخب تھا اور دوسرا جو ہے روٹیاں پکا کر جو ہے وہ پیش کرتا تھا۔ الزام یہ تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر کھلانا چاہتے ہیں دونوں۔ اب وہ زہر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نوٹس لی گئی، سختی کے ساتھ ایکشن لیا گیا اور دونوں کو جو ہے جیل میں کر دیا گیا اور سزائے موت کا اعلان ہو گیا۔ ابھی اعلان نہیں ہوا تھا لیکن حکم یہ تھا کہ ان کو سزا، جو بادشاہ کو زندہ رکھنا گوارا نہیں کرے اسے وہ کیسے زندہ رہے گا، وہ تو سزا کا انتخاب ہو گیا۔ بہرحال مشروب پلانے والا، جو شراب پلانے والا تھا، اس کا نام ابروہا یا یونا تھا اور روٹیاں پکانے والے کا نام غالب یا مخلب تھا۔ ان دونوں کے پر الزام لگا تھا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں بھی جیل میں شریک تھے۔ اب یہ ہوا کہ دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے اپنا خواب یہ بیان کیا کہ میں انگور کے ایک بہت خوبصورت بیل دیکھی ہے جس کی 3 شاخیں ہیں اور ان پر انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور انہیں نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، یعنی شراب پلا رہا ہوں میں۔ ایک نے، دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے باورچی خانے سے نکل رہا ہوں اور میرے سر پر 3 ٹوکریاں اور 3 ٹوکریوں کی روٹیاں موجود ہے، 3 ٹوکری بھر کے روٹیاں موجود ہے جن کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں، یعنی میں لے جا رہا ہوں اور پرندے جو ہے وہ اٹھا کے کھا کے بھاگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے تو آپ نے بتایا کہ میں خوابوں کی تعبیریں بیان کرتا ہوں۔ کئی لوگوں نے پہلے بھی خواب پوچھا تھا، آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی، حل بھی بتایا تھا، تو جو باتیں سچی ہوئی تھی، خواب بتایا تھا، تعبیر بتائی تھی، تو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دیکھا تھا تو خواب بھی سچا ہوا تھا اور تعبیر بھی سچی ہوئی تھی، حل بتایا وہ بھی اچھا نکلا۔ تو یہ بات تو اور یعنی یقین ہو گیا لوگوں کو، نہیں ہو نہ ہو یہ ہوا میں تیر نہیں چلاتے بلکہ ان کے پاس جو ہے وہ حقیقی طور پر ہے اور جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ بات مشہور تھی، اس لیے ان 2 شخصوں نے بھی آپ سے تعبیر پوچھی۔ آپ سچی تعبیر بتاتے تھے، آپ صاحب علم تھے، آپ بہت اچھے شخص تھے۔ تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھائی پر مطلع تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ اچھے آدمی ہے، صوم و صلات کے پابند تھے اور کسی قسم کا کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں لوگوں پر ظاہر تھا اور کوئی ایسے برے کام بھی آپ سے نہیں دیکھے تھے کہ آپ یہ کام کرتے ہوں، اور آپ مریضوں کی عادت کرتے تو غمناک لوگوں کے دلوں کی ٹھارس باندھتے۔
جب کوئی مریض کو دیکھنے جاتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ وہ پیشنٹ ناگفتہ حالات ہے کہ ایسا ہے کہ مہلک مرض میں گرفتار ہے, پتہ نہیں اب کب کی زندگی رہے گی, تو جس کے پاس جاتے تو دلاسا دیتے تو اسے سکون ملتا. تو یہ بھی آپ کی عادت کریمہ تھی. یہ تمام چیزوں کو جیل کے لوگوں نے جو ملاحظہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے, وہاں قیدیوں کو دیکھا, وہ اپنی امیدیں منقطع کیے ہوئے ہیں, سب مایوس ہے کہ اب تو ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے, ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے, اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے پیچھے بال بچے ہیں, نہ جانے کیا کیا. بھائی بادشاہ کے دربار سے جو منسلک جیل خانہ ہے, نہ جانے کتنے قیدی ہوں گے, اور کون کس جرم میں لایا گیا, کوئی جرم میں لایا ہوگا اور کوئی ملزم بنا کے لایا گیا ہوگا, کسی پر بھی جرم کا الزام تھوپ دیا ہوگا, جرم ثابت نہیں ہوا ہوگا, ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے. شدید غموں میں لوگ مبتلا تھے. آپ ان کو تسلی دیتے اور کہتے کہ خوش ہو جاؤ, صبر کرو, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. قوم نے کہا اے جوان جو ہے, آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے, کتنے خوبصورت ہیں آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. جب سے تم نے ہمیں بتایا ہے کہ صبر پر اجر اور مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے, صبر پر اجر مصیبت جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے ہمارے, اور مصائب و آلام گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے, تو ہمیں تمہارے قرب اور نسائی سے جو برکت بڑی حاصل ہوئی ہے. ہم نے جو ہے جب صبر کرنا سیکھا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں خود پتہ چلنے لگی, اور ہمارے اندر سکون قائم ہوا ہے آپ کی نصیحتوں کے ذریعے سے. انہوں نے پوچھا ہے جوان تم کون ہو؟ اب راز کھل رہا ہے کہ یہ ہیں کون. ایسے اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اچھے مزاج کے ہیں, خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, اور ہم نے کبھی برائی دیکھی نہیں, تو ہے کون یہ؟ پوچھا حضرت یوسف کی زبانی. آپ نے بتایا کہ میں یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ہوں. قید خانے کے ناظم اعلیٰ نے کہا اے نوجوان, اگر میرے اختیار میں ہوتا, اگر میں خود میرے اختیار میں ہوتا, مجھے تو اوپر سے وہ حکم ہے, اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں کب کا آزاد کر دیتا. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ایسے کسی شخصیت ایسے گھرانے کے آپ فرد ہو, میں تو جانتا نہیں تھا. اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا اور میرے اختیارات میں طاقت و قوت ہوتی تو میں تو تمہیں کب کا آزاد کر دیتا. تو البتہ میں تمہارے پڑوس میں جتنے قیدی ہوں گے سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, تمہارے ساتھ جتنے لوگ قید میں ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آپ کے فضائل و کمالات کو دیکھتے ہوئے ان دونوں قیدیوں نے آپ سے حقیقتاً دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر پوچھی, یا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے خواب بیان کیا, خواب بنایا اور پھر اسے بتایا. روایتوں میں آیا کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا, کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ قید خانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں خواب کی تعبیریں جانتا ہوں, تو ان دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی آزمائش کرنی چاہیے, ذرا ایسا لگتا ہے کہ یہ پھینک رہا ہے, یہ پھینکتا ہے, ذرا سا ہم اس کو آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے کہ نہیں. تو خود ہی خواب بیان کر کے جو ہے بنایا اور پیش کیا. انہوں نے ایسا ہی کیا, اگرچہ انہوں نے کوئی خواب نہ دیکھا تھا. ایک روایت میں ہے کہ کوئی خواب نہ دیکھا تھا, اور ایک روایت میں کہ کوئی اور خواب دیکھا تھا اور خواب بنا لیا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا, خواب اپنی طرف سے بنا لیا تاکہ اس کو آزمائیں, جناب یوسف کو آزمائیں, اور خود ہی خواب وضع کر کے سوال کیا, خواب بنایا اور سوال کیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا, اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے چاہے خواب تھا اور یا انہوں نے جو بنا کر پوچھا تھا وہ, اس کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں, تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, ایک کی تو جان بخشی جائے گی, وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور وہ جو ہے اسی منصب پر قائم رہے گا, اس کی پوسٹ ویسے ہی رہے گی. لیکن جو دوسرا ہے اسے سولی دے دیا جائے گا, اسے سولی پر چڑھا کر مار دیا جائے گا, اور اس کے پرندے اس کے سر کھائیں گے. یعنی جب وہ سولی پر چڑھ جائے گا تو سولی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, جو سلیب ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کھل ٹھوک کر جو ہے وہ انسان کو دردناک موت سے جو ہے دوچار کیا جاتا ہے, اور جب وہ مر جائے گا تو اس کے سر سے پرندے جو ہے سر نوچ کے جو ہے وہ کھا کے چلے جائیں گے. حکم ہو چکا ہے اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے. یعنی یہ کہ انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا, لیکن اب جو بات انہوں نے بنائی تھی وہ حقیقت ہو گئی. جو خواب انہوں نے بنائی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانا چاہا تھا, وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا اور وہ ایسا ہی ہوا. تو اب اس کے بعد جو ہے بات آگے چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ دونوں جیلوں کا جو قیدی تھے ان کا تو جو حشر ہونا تھا وہ ہوا. اس کے بعد یہ بات جو ہے, اب کون بچا؟ شراب پلانے والا جو تھا وہ ایک تو بچ گیا, ایک تو مر گیا, ایک بچا. اب حضرت یوسف علیہ السلام اس سے ذکر کیے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو بادشاہ کے دربار میں جو ہے میری بات اٹھانا. تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے 5 سال ایک اور پھر 7 سال ایک, یعنی کل ملا کر 12 سال جیل میں رہے. کس کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ بے گناہی کی سزا.
ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اٹھایا مجرموں کو ڈال دیا, بلا تحقیق ڈال دیا. ابھی رام نومی کا معاملہ ہوا, آپ دیکھیں نہ جانے کتنے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ڈال دیں گے اندر, کوئی دلیل نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے. پولیس نے قید کیا, لہٰذا اب وہ جو ظلم کرنا چاہیں, جتنی حد تک گزرنا چاہیں, سب کریں گے وہ. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جیل میں مجرم ہی آتے ہیں, بے گناہ بھی کبھی کبھی پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ ہوا 12 سال بلا کسی جرم کے آپ گرفتار کیے گئے رہے. اب ہوا یہ کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ جب کوئی بات ایسے بادشاہ کے دربار میں چھڑے, اور تم تو بادشاہ کے مقرب ہو, شراب پلاتے ہو, کبھی کچھ بات نکلے اور بادشاہ کو کبھی مزاج موڈ میں رہے, تو اس سے ذرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک شخص ہے, وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے, بڑا صاحب علم صاحب بصیرت ہے, ذرا سا اس کے میرے تعلق سے اس سے ذکر کرنا. انہوں نے کہا اور وہ جیل سے چھوٹا, چل دیا. اب اس کے ذہن سے بات نکل گئی, اور نکل گئی تو ایسا نکل گئی کہ نکل ہی گئی, کچھ یاد نہ رہا جیل کی بات. بہرحال ایک تو نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب یوسف ہیں اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں, پھر بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, جبکہ یہ جائز ہے. ہم کسی مسلمان بھائی سے اپنی ضرورت کے وقت کسی سے مدد مانگے, یہ درست ہے اور مدد مانگی جاتی ہے. لیکن اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرا حبیب ہو کر بندوں سے مدد مانگے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو ہے اس کے ذہن و دماغ سے بات اڑا دی گئی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر بعد میں ایسے موقع آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمایا, اور پھر آپ جیل سے رہا ہوئے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بادشاہ کو ایک روز خواب آیا. ان دونوں کا خواب تو ہوا, خواب کی تعبیر میں آپ مشہور تھے. بادشاہ کو ایک روز خواب آیا, خواب بڑا ہی پیچیدہ تھا, کچھ خواب کی کوئی لنک نہیں بیٹھ رہی تھی, ایک دوسرے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا. خواب دیکھا, اب اس میں یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ 7 موٹی گائے, اپنے دربار میں اس نے کہا کہ انہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے, موٹی گائے ہیں اور ان کو 7 دبلی گائے جو ہے وہ کھا رہی ہے, اور 7 بالیاں ہری اور دوسری 7 جو ہے وہ سوکھی بالیاں ہیں. اس نے دیکھا, اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو, اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو. بولے کہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے. بادشاہ کے دربار میں جو تھے وہ بیچارے کیا جانے خواب کیا ہے, اور خواب کا کوئی لنک بیٹھے تو کچھ نہ کچھ وہ ہوے میں تیر چلائیں, کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیا بولیں وہ بادشاہ سے. کچھ الٹا سیدھا بول دیں گے تو بادشاہ حیران ہو جائے گا, صحیح بجانے کے بجائے غلط اگر ہو گیا تو وہ مصیبت ہمارے سر آئے گی. بادشاہ سزا بھی دے گا کہ تم کو کچھ آتا ہی نہیں تھا تو بتائے کیوں, وہ بھی مصیبت ہے. تو خاموش تھے. بہرحال ہوا یہ کہ رب تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے. یوسف علیہ السلام بھی جب قید سے نکالنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ارادہ فرمایا تو اس کا سبب یہ پیدا فرمایا کہ مصر کے بادشاہ ریان نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ایک خشک نہر سے نکلی, سوکھی نہر سے نکلی, اور ساتھ ہی لاغر گائے جو ہے وہ موجود تھے, انہیں کھائی. لاغر گائے موٹی گائے کو کھا گئی, یعنی یوں سمجھ لے کہ وہ جو موٹی گائے تھی, سمجھ رہے ہیں آپ, لاغر گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا لیے. الٹا حساب تھا, موٹی گائے لاغر گائے کو کھائے گی یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہاں لاغر کمزور گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا گئی. اب اس نے دیکھا کہ 7 بالیاں جو دانوں سے بھرپور ہیں, یعنی فصل کی جو بالیاں ہوتی ہے وہ جو دانوں سے بھرپور اور سبز ہیں, 7 دوسری خشک کو دیکھا جو سبز پر لپٹ کر ان پر غالب آ گئی ہے. یعنی اس طریقے سے دونوں جو ہے غالب آ گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ خواب کیا ہے اور خواب کی تعبیر کیا ہوگی. کسی کا کوئی جو ہے تعلق نہیں تھا ایک دوسرے خواب سے. بادشاہ نے دربار میں جو موجود تھے آس پاس میں کاہنوں کو بلایا, نجومیوں کو بلایا, بولے وہ خواب بتاؤ, یہ خواب ہے کیا, مجھ کو ایسا تو کبھی دیکھا نہیں اور اچانک آج دیکھا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. بہرحال ان لوگوں نے ایسا کہا کہ دیکھو بادشاہ ہمارے سمجھ بوجھ میں آنے رہا, ہم نے بہت سارے خواب دیکھے اور دکھائے اور اس کی تعبیریں بتائی, لیکن یہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور نہ اس کا کوئی ربط بیٹھ رہا ہے, خواب سے دوسرے خواب کا کوئی تعلق نہیں بیٹھ رہا ہے, اور ہم بڑے پریشان ہیں کہ اس نوعیت کا خواب تو جلدی کسی کو نظر نہیں آتا, آپ کو آیا, اب ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ خواب ہے یا اس کو ایسا کرو جانے دو, اس کو چھوڑ دو. اس طریقے سے ان لوگوں نے ہلکا جان کر اسے چھوڑ دیا. بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ کمزور کا طاقتور پر غالب آ جانا اور خشک کا سبز پر غالب آ جانا یقیناً کسی خطرے کی علامت ہے, کچھ خطرہ ہونے والا ہے, تبھی تو یہ چیزیں آ رہی ہے. بہرحال بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے سابق قیدی شخص کو یاد آیا, اب یاد آیا, کچھ یاد آیا اسے, ایک زمانے کے بعد یاد آیا, جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو نجات پائے گا.
اس سے کہا تھا کہ تو چھوٹ جائے گا, تو بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور دوسرے والے کو کہا تھا کہ حضرت یوسف نے کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا, تیری موت ہو جائے گی. اس نے کہا کہ مجھے قید خانے میں بھیجو. شراب جو بادشاہ کو شراب پیش کرتا تھا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے یاد آیا, ابھی ایک چیز یاد آئی, مجھ کو فوراً جیل خانے میں بھیجو, میں جانا چاہتا ہوں قید خانے میں. وہاں ایک عالم شخص ہے, جانکار ہے, وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا, تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دوں گا. میں جاتا ہوں اس کے پاس, یہ خواب اس سے بتاتا ہوں کہ ایسا ایسا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تعبیر موجود ہے, تم بتاؤ. اور جیسے وہ بتائے گا میں تمہارے پاس آ کے بتا دوں گا. وہ شخص آپ علیہ السلام کے پاس, حضرت یوسف کے پاس آیا, قید خانے میں آ کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا. ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک اور شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چرچا سن رکھا تھا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو باہر کی پوری خبر بتاتا ہے, ہر خواب کی تعبیر بتاتا ہے, وہ اس نے بھی سن رکھا تھا. بادشاہ کے خواب بیان کرنے اور پریشانی کو دیکھ کر کچھ وقت کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے قید خانے میں اس شخص کے پاس جا کر میں قید خانے میں پوچھوں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پہنچنے کے بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتائے. بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام اب بیان فرما رہے ہیں. ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک لگاتار, جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں. جو کاٹو گے, جو تم 7 سال کا کٹنگ جو کرو گے, جسے فصل کو نکالو گے اور سنوارو گے اور پھر اس کے بعد اناج کو پیش کرو گے, تو اسے رہنے دو, مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جسے تم کھا سکو. پھر آئیں گے خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے. کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا, ان کے لیے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے. پھر آئے گا اس عرصے کے بعد 1 سال جس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں کے لیے, اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے. یعنی وہ اس کی تفصیل, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, تو تھوڑا ترجمہ کرنے میں جو ہے وہ اسٹرکچر کے حساب سے جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کو. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال غلہ تمہیں عام دستور کے مطابق حاصل ہوگا. بادشاہ ہے, بادشاہ کے پاس راشن تقسیم ہوتا تھا, لوگ بادشاہ کے سبھی محتاج ہیں, بادشاہ راشن تقسیم کرواتا ہے. اب 7 سال غلہ تمہیں دستور کے مطابق ملے گا لوگوں سے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ایسا ہوگا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ بادشاہ کے غلے میں جتنے خزانے موجود ہیں, جو کچھ لوگوں کے غذا فراہم کرتا ہے بادشاہ, وہ 7 سال دے گا. پھر 7 سال خشک سالی کا عالم ہوگا, یعنی قحط سالی پڑ جائے گی. مصر میں جو ہے وہ قحط آ جائے گا, لوگوں کے پاس کھانے کو جو ہے وہ محتاج ہوں گے لوگ, بارشیں نہیں ہوں گی. یہ قحط والے سال پہلے سالوں کے جمع شدہ غلے کو ختم کر دیں گے. جو آپ 7 سال جمع کیے ہوں گے, وہ یہ 7 سال جو آئے گا, یہ قحط سالی کا جو زمانہ آئے گا, وہ 7 سال کا جو اسٹور ہوگا وہ یہ 7 سال میں تمہیں چلانا ہے, اور وہ 7 سال کا جو بچا ہوا ہوگا وہ یہ 7 سال میں ختم ہو جائے گا. یہ خواب کی تعبیر. اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا جو ہے وہ دورہ ہوگا. بارشیں بہت کثرت کے ساتھ ہوگی, جن کی وجہ سے انگور, زیتون, گنے اور تل وغیرہ کی کثیر پیداوار ہوگی. یہ چیزیں پیدا ہوں گی جن سے تم رس نکالو گے اور بعض سے تیل بھی نکالو گے اپنی ضرورت کے مطابق. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بیان کی کہ ایسا ہے کہ یہ جو خواب ہے, خواب کی یہ تعبیر ہے, اب تمہیں کرنا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 7 سال خوشحالی رہے گی اور 7 سال قحط سالی رہے گی, تو کرنا کیا ہے, بادشاہ کو یہ بھی بتا دو کہ کیا کرنا ہے. تو اب بیان کیا کہ پہلے 7 سالوں میں پیدا ہونے والا جو غلہ ہے اسے بے دریغ استعمال مت کرنا, فضول خرچہ مت کرنا اس غلے کو, ہے نا. صرف اتنا غلہ صاف کرنا کہ جو بقدر ضرورت استعمال میں آئے اتنا لے لینا, اتنا استعمال کرنا, اتنے کو صاف کر کے دانہ حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں تقسیم کروانا. اور اس کے بعد جس کی تمہیں ضرورت لگے اتنا استعمال کرنا. باقی غلہ جو ہے بالیوں میں رہنے دینا, صاف مت کرنا, اس کو ویسے کے ویسے محفوظ رہنے دینا. اس سے خرچ میں احتیاط ہوگی اور دانے کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہیں گے. خرچ میں احتیاط بھی ہوگا, اسٹور ہوتا رہے گا اچھے سے, اور جو ہے دانے جو ہے اگر کھل جائیں گے تو کیڑے وغیرہ کھا لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. پتہ چلا کہ اچھے خاصے دانے کیڑے کھا گئے, خراب ہو گیا, تو کھانے کے قابل نہیں رہے گا, لہٰذا اسے بچانا بھی ضروری ہے. اب جو ہے بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کو بلانا اور آپ کا انکار کرنا. ہوا یہ کہ جب اس شخص نے بادشاہ کے پاس پہنچا, جب وہ شخص بادشاہ کے پاس اب خواب لے کر پہنچا, تو بادشاہ کو یہ تشفی نہیں ہوئی, تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو شخص تعبیر بیان کرتا ہے اسے ہی بلا لے آؤ, اسے بلایا جائے. اب میں اسے جو ہے وہ دربار میں پیش کر کے پھر اس سے خواب سننا چاہتا ہوں,
اور پھر خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں اور اس کا حل جو وہ بولے گا وہ سننا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ 12 سال قید میں رہنے کے باوجود جب قید خانے سے نکلنے کا پیغام ملتا ہے, رہائی کا مجدہ جب کسی کو ملے گا تو بڑا خوش ہوگا اور دوڑتا ہوا بھاگے گا جیل سے. یہی ہے جو بے گناہ بیچارے جب جاتے ہیں, یا جو جیل میں مجرم بھی ہوتا ہے, جب اس کو رہائی کا پروانہ مل جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے, پھر وہ کسی کی فکر نہیں کرتا, باقی جیل جیسے باقی قیدی جیسے بھی رہیں میں چلا اپنے گھر, یہی ہوتا ہے. لیکن آپ خوشی سے جلدی نکلنے کے بجائے انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے معاملے کی چھان بین کی جائے, پہلے میرے معاملے پر نوٹس لیا جائے اور میرے معاملے کی چھان بین کی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کیا میں مجرم تھا یا نہیں تھا. میں جیل میں تو آ گیا, سزا تو میں نے کاٹ لی, لیکن اب میں نہیں نکلوں گا جیل سے. اس لیے نہیں نکلوں گا کیونکہ میرے معاملے کی تحقیق ہونا ضروری ہے, اور جب تحقیق ہو جائے گی تو پھر میں جیل سے باہر آؤں گا. اگر آپ جلدی سے باہر آ جاتے تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کے دل میں اس تہمت کے حق ہونے کا وسوسہ باقی رہتا. یہ ہوتا کہ یہ مجرم تھا, اب چھوٹ گیا ہے لہذا جا رہا ہے, تو وہ شک باقی رہتا کہ اسی جرم میں لایا گیا لہذا وہ جرم تھا, تبھی تو یہ اندر تھا اور اب نکل کر بھاگ رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کو, اپنے بری ہونے کو زیادہ امپورٹنس دیا, زیادہ جو اس کی ضرورت محسوس کی کہ میرے بری ہونے کا اعلان بادشاہ کروائے کہ میں جو ہے کسی جرم میں شریک نہیں تھا, بلا وجہ جیل میں قید کیا گیا ہوں. اب جب میں جیل سے نکلوں گا تو میرے رہائی کے ساتھ ساتھ میری برات کا بھی پروانہ ملنا چاہیے کہ جس شخص کو ہم نے قید کیا تھا وہ شخص بیچارہ مجرم نہیں تھا, یہ بے گناہی کے طور پر جو ہے وہ سزا کاٹ رہا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ واقعے کی تحقیق کے بعد بادشاہ کو یہ عین یقین ہو گیا کہ عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا واضح اعلان فرما دیا. وہ جو عورتیں تھیں, جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی اور پھر انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا, اور وہ تمام باتیں جو آپ نے کل سماعت کی تھی, عزیز کی زوجہ جس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا, اب وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پاک دامن اور سچا کہنے لگی. اس نے کہا کہ نہیں, اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی, یہ تو بلا وجہ اس میں گرفتار ہوا, غلطی تو میری تھی. عزیز مصر کی بیوی نے خود کہا. اس طرح بادشاہ پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ سچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوسف کی طرح زیادہ دیر جو ہے قید خانے میں رہتا تو دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لیتا. کیا مطلب اس کا کہ جیسے ہی مجھ کو جیل سے رہائی کا پروانہ ملتا تو میں نکل آتا فوراً, میں انتظار نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں اس سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ جلد باز سے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں. اس میں یہ ہے کہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر نبی کریم اس مقام پر ہوتے تو نعوذ باللہ صبر نہ کرتے بلکہ فوراً باہر آ جاتے. یہ مراد نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیل سے چھوٹنے کی اجازت مل گئی, جیل سے رہائی کا پروانہ مل جائے اور پھر آدمی نہ جائے, تو یہ اس بات کو پیش کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے, قید خانے سے نکلے اور کہاں آ رہے ہیں, ابھی بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ نے معززین کی, بڑے بڑے جو اچھے جو پوسٹ کے لوگ تھے, معزز لوگ تھے جو بادشاہ کے دربار میں جن کی ویلیو تھی, انہیں جمع کیا اور ان کی ایک جماعت تیار کی, بہترین سواریاں دی اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں, شاہی دربار میں لے آئیں. اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا. آپ نے قبول فرمایا. قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا بھی فرمائی, جو قیدی بیچارے اور بھی باقی تھے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا تھا, قید خانے کے دروازے پر کیا لکھا تھا وہ بھی سن لیں آپ. یہ مصیبتوں کا گھر ہے. کیا؟ جیل مصیبتوں کا گھر ہے, زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے. زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے. بھائی وہ کچھ کر نہیں سکتا, مجبور ہے, تو قبر میں آدمی کیا کر سکتا ہے آپ بتائیے نا. قبر میں اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ اپنے لیے خود نہیں کر سکتا. جب تک زندہ تھا بہت کچھ کر سکتا تھا, جیسے ہی قبر میں پہنچا بیچارہ مجبور ہو گیا, بے کس ہو گیا. اب وہ تو سزا کاٹ سکتا ہے اور یا تو جو ہے اپنے کیے کا پھل کھا سکتا ہے. یہی ہے. تو اس طریقے سے جیل میں بھی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ باندھ دیے, پیر جو ہے وہ باندھ دیے گئے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, بیٹھا رہے بیچارہ, کھانا آئے کھانا کھائے پیے اور بیچارہ روئے گڑ گڑائے صبر کرے, کچھ یہی سب کچھ کر سکتا ہے, باقی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں ایسا سمجھیے. اور فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی بدگوئی بلکہ ان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے. کیا؟ جیل. اور سچوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے. کیا؟ جیل. اس طریقے سے آپ نے دیکھا. پھر آپ نے غسل فرمایا
اعلیٰ لباس پہنا اور شاہی محلات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی دوسروں کی برائی سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے دعا فرمائی۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ یہ بات آپ سن لیں، بادشاہ سے جب آپ کی نظر ملی تو عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے، کون سی زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل کی زبان ہے، عربی زبان۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ عبرانی زبان۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے، پہلے عربی میں پھر عبرانی میں۔ اب اس کے بعد بادشاہ دونوں زبانیں نہیں سمجھ سکا، باوجود یہ کہ وہ خود 70 زبانیں جانتا تھا۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ایک سے ایک ٹرانسلیٹر موجود ہوتے ہیں کہ کوئی کسی زبان کو لے آیا تو ہاں یہ بادشاہ خود 70 زبانیں جانتا تھا، لیکن یہ دونوں زبان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ بہرحال پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، آپ نے اسی زبان میں اسے جواب دیا، آپ نے اس کا اسی زبان میں جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علمی دیکھ کر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، ارے اتنی کم عمر میں اتنی زبانیں جانتا ہوں اور اتنی علم کا ماہر آدمی۔ تو اس نے جو ہے آپ کو اپنے برابر کی جگہ دی، جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا اسی کے سامنے فرش لگوایا، کرسی لگوائی، بادشاہ کے منصب کے لائق جو کرسی تھی اس کرسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹھایا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر آپ جو ہے اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ بادشاہ نے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی پوری تفصیل سنائی اور جس شان سے اس نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ پہلے اجماعی طور پر وہ خواب بیان کیا گیا تھا، اس پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اجمالی طور پر ابھی بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سن لیا تھا، وہاں پر جو جانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بتا دیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، خواب کو پوری تفصیل سے بتایا۔ آپ نے خواب کو تفصیل سے بتایا، تعبیر بتائی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حل بھی بتایا۔ اب جو ہے بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ میرا خواب ہو بہو آپ نے ویسے ہی فرمایا۔ یہ بڑا تعجب ہوا بادشاہ کو، یار خواب میں دیکھنے والا ہوں، میں نے کیا کیا دیکھا ہے میں جانتا ہوں، یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ بہرحال خواب تو عجیب ہی تھا، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اور زیادہ عجیب تھا۔ میں دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا سچویشن آئی ہے اور کیا کیا کڑی آئی ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہی وہ بتا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ تعجب کی بات تھی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب تعجب والا تھا، لیکن اس سے زیادہ تعجب اس بات کا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے سن رہا ہے اور آپ تعبیر بھی بیان فرما دیں۔ آپ نے تعبیر بیان فرمایا۔ اب آپ نے تعبیر بیان فرمایا، فرمانے کے بعد اب آپ نے یہ فرمایا، اس کا حل دے رہے ہیں آپ کہ ایسا ہے کہ بادشاہ لازم ہے کہ غلے جمع کیے جائیں، جتنے غلے آپ کے مملکت میں پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی غلے آپ کے اناج نکل رہے ہیں ان کو سب جمع کر لیا جائے اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے۔ جس وقت خشک سالی نہ ہو، فراخی ہو اور وسعت ہو تو خوب زیادہ جو ہے وہ کاشت کرائے جائیں، ہل جوتے جائیں، کھیتی کرائی جائے اور غلے ان کے خوشوں میں جمع کر لیے جائیں اور رعایا کی پیداوار سے خمس یعنی 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے اطراف کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ جتنا ہم جمع کریں اتنا جمع کریں کہ وہ مصر اور مصر کے لوگوں کے لیے جو کافی ہوگا، جو آپ کے یہاں سے ملتا ہے اتنا ضرورت بھر آپ دیں، زیادہ نہ دیں آپ۔ اور پھر اللہ کی مخلوق ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، ہر طرف سے مصر کے ارد گرد میں جتنے بھی علاقے آباد ہیں سب لوگ آئیں گے تمہارے پاس خریدنے کے لیے غلہ، کہ ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا دے دو۔ اور تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے پاس جمع نہ ہوئے، اتنے اناج ہوں گے تیرے پاس کہ تو دے گا تو تقسیم کرتا رہے گا اور لوگ تیرے وجہ سے لیتے رہیں گے، تیرے یہاں سے لیتے رہیں گے اناج، اتنی پیداوار تیرے پاس ہوگی، اتنا زیادہ اسٹور ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اس کا انتظام کون کرے گا؟ اس کا انتظام کون کرے گا؟ اتنی 7 سال کا پورا غلہ جمع کرنا اور پھر اس کے بعد اسی سے ضرورت کے لیے نکالنا اور پھر 7 سال وہ چلانا کیسے ہوگا؟ کون انتظام کرے گا اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ یہ تم سے نہیں سنبھلے گا، اب زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو، جو کچھ ہے تمہارے پاس، اور میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کا بہتر انتظام بھی کروں گا، ان کی تدبیر بھی کروں گا، سسٹم بھی بناؤں گا اور اس کا انتظام بھی میں خود بھی کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ آپ سے زیادہ اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
اس لیے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کو تمام خزانے کا وزیر مقرر کر دیا. اب شروعات ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وزیر خزانہ ہو گئے. پہلی شروعات وزیر خزانہ ہو گئے، یعنی عزیز مصر کی جگہ پر آپ آ گئے. اور عزیز مصر کیا تھا؟ وزیر خزانہ تھا. اور وزیر خزانہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، عزیز مصر تھا. یعنی وزیر خزانہ مطلب خزانے کا منسٹر تھا وہ، اور اس کی بیوی زلیخا. تو اب جو ہے وزیر خزانہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، مبذول کر دیا، اپنے معزول کر دیا گیا، اپنے اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا وزیر خزانہ عزیز مصر. اب کون آ گیا اس کی جگہ پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کی کچھ گفتگو ہے. اخیر میں چاہتا ہوں کہ اس کو سرسری انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بڑا طویل واقعہ ہے، اور جسے قرآن پاک نے احسن القصص اچھا قصہ کہا، اسے طویل نہ کیا جائے تو بھی مزہ نہیں آتا. بہرحال یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، وہی میں چنندہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو ہم سب کی جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریم کا سزا پروردگار عالم، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم سب کو حق نیک جائز باتیں کہنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان مبارک کی خیرات عطا فرما. بے شمار لازوال عطا فرما. پوشیدہ ظاہری تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو انفرادی طور پر تمنائیں ہیں، تمام در جائز تمناؤں کو پورا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تو اس سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.